وسیم صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے نقش بندیہ ویسی سلسلے کو پڑھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، اور اس کا حوالہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور تشریح میں بھی لکھا ہے کہ یہ کشف سے پرکھ لیا گیا کہ معاملہ ایسے ہی ہے۔ آپ نے کلپ میں فرمایا نہ خدا کا کوئی جسم ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ برائے کرم الجھن دور کر کے شکریہ کا موقع دیں، جزا فی الدارین کی دعائیں لیں۔ یہ سوال آپ نے کیا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے جو بات کہی نا اس میں تو امت میں سے کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ اللہ کا نہ کوئی جسم ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے، کوئی رنگ نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو ہماری طرح کا ہی ہونا تھا، چمکتا ہوگا زیادہ، مثل تو ہو گیا پھر ہماری طرح۔ اللہ نے جب کہہ دیا لے سکتے مچھلی سے، دو چیزیں تم نے دیکھی سنی پڑھی، ان میں سے کوئی ہے اس کی طرح کی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں تو بالکل دروازہ سیل ہے، کچھ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیا ہے، جو سوچیں گے کفر ہی ہوگا، ہماری حدی اندر آ کے وہ پڑے۔ اب جو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ نے آدم کو صورت ہے، اب اس کے دو ترجمے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا یا آدم کو اس آدمی کی صورت پر پیدا کیا۔ پہلے فکر ہے کہ کسی کے منہ پر تھپڑ نہ مارو، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کسی پر ناراض بھی ہوگا اور حصہ جسم کو مار لو، چہرے پر نہ مارو، کیونکہ اللہ نے آدم کو وہ اس کی صورت پر رہا، یہ تمہارے باپ کی صورت ہے، چہرے پر کیوں تھپڑ مار رہے ہیں؟ ایک ترجمہ تو یہ ہے، یہ اس پہلے فکرے سے بالکل مناسب ہے۔ اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو، منہ جو ہے نا آدم کی شراکت ہے، باقی جانوروں کی طرح نہیں۔ تمہارے باپ آدم کو اس کی صورت پر جس کو تم مار رہے ہیں نا پیدا کیا، یہ ترجمہ بہت اصلی اور کھرا۔ دوسرا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، وہاں سب مانتے ہیں کہ صورت اگر ناک نقشے کو کہا نا جسم کافر، صورت سے مراد پھر صفت جو اللہ تعالیٰ کی 7 صفتیں ہیں، یہ باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت شانیں ہیں، مگر جو 7 صفتیں ہیں نا حیات، سمع، بصر، ادراک، علم وغیرہ کئی مرتبہ بیان کرتے ہیں، یہ دہرا دیں نہیں کسی وقت تاکہ پتہ لگے کہ 7 چکر طواف کے کیوں ہیں، 7 صفا مروہ کے پھیرے کیوں ہیں، 7 کنکریاں کیوں ہیں، 7 صفات ہیں اللہ کی جن پر اس کی خدائی کیا ہے، باقی سب شاخیں ہیں۔ وہ 7 صفات جو ہے نا وہ امہات ماں ہیں سب صفتوں کی۔ تو آدم میں اللہ نے ان سب کا نمونہ پیدا کیا، وہ بھی حی ہے، ہمیں بھی حیات تھوڑی بہت دی ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہمیں بھی سننے والا، بصیر ہے، دیکھتا ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے۔ یہ 7 صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا اس کا تھوڑا تھوڑا نمونہ بہت محدود پیمانے پر اس نے انسان میں بھی رکھا۔ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر یعنی اپنی صفت پر، جو صفات ہیں نا یہ دونوں باتیں ٹھیک، یا تو جس کو مار رہے اس کے منہ پر نہ مارو کیونکہ منہ تمہارے باپ آدم کو اللہ نے امتیازی شان دی، شکل تمہارے باپ کی تھی، یا یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر یعنی اپنی صفات کا نمونہ اس نے پیدا کیا، بہت لمیٹڈ اور محدود، تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر۔ کیا ہے ہماری زندگی کہ جب چاہے جی جب چاہے چھین، اور زندگی میں جیسا رکھنا چاہا تندرست رکھے یا لولا لنگڑا رکھے۔ اللہ کی حیات ایسی ہے کہ ازلی ابدی ہے، نہ اس کا کوئی شروع نہ آخر۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کب سے؟ یہی ایک دہریے نے امام جعفر صادق سے پوچھا، انہوں نے کہا بیوقوف یہ سوال ہی غلط ہے، تو وہ بتا زمانہ جب اللہ نہیں تھا تب میں بتاؤں کہ فلاں وقت، جو پہلے نہیں تھا کسی وقت سے شروع اللہ ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ۔ اب یہ بات انسانی عقل کی گرفت سے بات، آپ 1000 عقل اڑائے سرا چاہتے ہیں کہ کوئی سرا تو آ جائے، اربوں کروڑ ہمارے پاس نہیں، ادھر نہ لکیر ختم ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی، نہ شروع آتا نہ خیر۔ اس لیے اللہ کے بارے میں اس کی حیات ہی جو ہے نا ازلیت تبدیل ہے، اس کو ہی سمجھنے سے انسانی عقل کافر، کس طرح پتا چلے نہ کوئی شروع آتا نہ خیر آتا۔ ماشاءاللہ۔ تو 7 صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کا نمونہ نا انسان میں رکھا گیا۔ اور جب آدمی طواف کرے، صفا مروہ پر کھڑا ہو اور ہاتھ میں کنکریاں مارے، ایک ایک صفت ذہن میں لائے، جیسے آپ پہلا چکر لگائے نا، میں ایک نمونہ دیتا، اس حیات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ایسا زندہ نہ اس کا شروع ہے نہ اخیر نہ اس کو موت ہے۔ آدمی اس سے حیات طیبہ مانگے، نحیینہ حیات طیبہ، کہ ہم انسان کو بھی پاکیزہ زندگی، اس کا نمونہ مانگے کہ مجھ کو بھی زندگی دے تو پاکیزہ زندگی دے ہیں۔ بس علم کی بات آئے تو علم میں نافع مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، مجھے بھی اس علم میں سے ایسا علم دے جو نفع۔ ہر چکر میں ایک ہی صفت کو یاد کرے، اس چکر میں اسی کے مطابق ہی دعائیں کرے۔ سمجھ آیا سننا کہ اللہ ہر شے کو سن رہا ہے، پہلی بھی آنے والی سب اس کے سامنے، اس وقت اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک بنتا ہے وہ لوگ بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کریں، یہی مانگے۔ پھر یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ مجھے بھی ایسے کان دے
جو حق کو سنے اور پھر اس کے مطابق یہ ایک نمونے کی بات جی تو پھر پتہ چلے گا یہ طواف کیوں ہے سلام رہو، ورنہ رسمی تو دو معنی میں نے بیان کر دی کہ یا تو آدم کو اس بندے کی صورت پر پیدا کیا جس کو تم تھپڑ مار رہے ہو، اس کے کم از کم چہرے کا تو لحاظ کرو، یا دوسرا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے پر پیدا کیا، تھوڑی تھوڑی صفات اس نے دی۔